فواد صاحب کو آپ کو پتا ہے کون بن رہا ہے آرمی چیف آج کل؟ تو پاکستان میں صرف ایک سوال ہے جہاں جائیں، کون بنے گا آرمی چیف؟ کو آپ کو بتایا گیا کہ کون ہے؟ جی اب زیادہ تر جو چل رہا ہے وہی چل رہا ہے، ہمیں بھی اتنا ہی پتا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک معاملہ جو ہے وہ ایک دو تین، چاہے ظاہر ہے لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں. سچی بات یہ ہے کہ اس سے بہت بڑا ہمارے پاکستان میں ظاہر ہے کہ ایک چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول بہت بڑھایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے اور وہ زیادہ ڈسکشن ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں آتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک مسئلہ تو ہے. لیکن دیکھیں نا، ہر نومبر میں تقریباً اس طرح کا ایک میس بن جاتا ہے جو اپوائنٹنگ یا ایکسٹینڈنگ نومبر ہوتا ہے، جس میں ایکسٹینشن ہونی ہوتی ہے یا اپوائنٹمنٹ ہونی ہوتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. چلے افسوس کریں اس کے اوپر، یا کہ ایک اپوائنٹمنٹ جو کہ بڑی سموتھلی ہو جانی چاہیے، وہ لوگوں کی خواہشات. مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ لوگ یہ بھی اس کی لڑائی کم لڑتے ہیں کہ کس کو لگنا چاہیے، اس کی لڑائی زیادہ ہوتی ہے کہ کس کو نہیں لگنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں نا، کوئی رولز میں جو ہے وہ پرابلمز ہیں، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو ڈسکریشنز ہیں وہ ہیں. جہاں ڈسکریشن آتی ہے وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو جو لگانے والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں پھر کہ ایسے لوگ لگیں کہ جو سیلف سرونگ ہوں گے، جو ہمارے مفاد کا بھی جو ہے وہ تحفظ کریں. تو بنیادی طور کے اوپر جو سرچ ہوتی ہے، اور یہ صرف آرمی چیف کے عہدے کا معاملہ نہیں ہے، جہاں پر بھی آپ کی ڈسکریشنز اس طرح ہوں گی وہاں پہ یہ کوشش آ جاتی ہے کہ ہم ایسا بندہ لگائیں جو ہمیں سرو کر سکے، اور وہاں سے پھر خرابی کی ابتدا ہوتی ہے. اور یہی وہ رول آف لا کی خلاف ورزی ہے جس کی طرف. لیکن فواد صاحب میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو میں اس بات سے کم از کم، دیکھیں ہم نے ڈس ایگری کروں گا. ہم نے بہت دیکھا ہے. آج میں آپ سے اگر پوچھوں فواد صاحب کیا جب نیا آرمی چیف آئے گا تو کیا ہوگا، سب کہتے ہیں جی وہ اپنا آدمی ہوگا. ہم بارہا ایکسپیرینسز دیکھ لیں، نواز شریف صاحب سے زیادہ ایکسپیرینس کس کا اس چیز پر کہ وہ چن کے کہیں تیسرا چوتھا چھٹے نمبر سے اپنا بندہ لا کے لگاتے کہ یہ میری پسند کا آدمی ہے، اور دیکھیں ہوتا کیا ہے. اور سب لوگ یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور اب تو یہ بات آئی تھنک ایکنالجڈ ہے اکراس دا بورڈ کہ آرمی چیف جب بھی آتا ہے، جو بھی آتا ہے، وہ ادارے کے ساتھ ہوتا ہے. کس کو سروس دیتا ہے وہ آرمی چیف آ کے؟ دیکھیں کوشش جب لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو پھر چونکہ سسٹم نہیں ہے تو یہی ہو جاتی ہے نا کہ یہ آرمی چیف آ جائے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان میں فنڈامنٹل ریفارمز کے اوپر تو پولیٹیشنز ایگری نہیں ہیں، اور پولیٹیشنز میں اسپیشلی اس وقت جو گروپنگ ہے وہ بھی اس طرح کی ہے. نواز شریف وغیرہ جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیسے سارے ان کے باہر ہیں. پاکستان میں تو اب ان کا کوئی میجر بزنس بھی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے صرف یہ جو کوشش ان کی یہ ہے اپنا بندہ لگانے کی کہ جو کنٹینیوٹی ہوئی ہے، این آر او جو ملا ہے 1100 ارب روپے کا، وہ پریزرو کروانا ہے. اس کے بعد عمران خان کو آنے سے روکنا ہے، الیکشن نہ ہونے سے روکنے ہیں. ایجنڈا بہت بڑا ہے پی ڈی ایم کا اگلے آرمی چیف سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اگلا آرمی چیف جو ہے وہ یہ چیزیں کر کے ہمارے ساتھ کمٹ نہیں کر کے آتا، وہ سر ادارہ تو غیر سیاسی ہو گیا. نہیں دیکھیں، ادارہ غیر سیاسی ہونے کی خواہش اگر رکھتا ہے تو یہ تو بڑی مثبت بات ہوگی. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر غیر سیاسی ہوتا تو پھر کیا کاشف عباسی کو گھنٹے گھنٹے پروگرام نہ کرنا. آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پرسنل پریفرنسز آ گئی ہیں. کوئی کہتا ہے اس کو لگنا چاہیے، کوئی کہتا ہے اس کو، اور سب کی پرسنل پریفرنسز ہے، کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے. آپ بھی جب کہتے ہیں کہ میرٹ پر لگنا چاہیے، عمران خان صاحب نے بار بار کہا یہ میرٹ پہ نہیں لگائیں، میرٹ پہ لگنا چاہیے. اگر میں آپ سے آج پوچھوں بتائیں کس کو کون میرٹ پر ہے، یہ جواب آپ بھی نہیں دے سکتے. نہیں ہمارا نہیں بالکل بھی نہیں. ہم نے بڑا واضح کیا ہے، ہم نے لگنے والوں کا میرٹ کا پرابلم نہیں ہے، لگانے والوں کا میرٹ کا پرابلم ہے. لگنے والوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بار بار آتی ہے نا کہ ہمارے کوئی تحفظات ہیں کسی جنرل عاصم صاحب کے اوپر یا فلانے اوپر، ہمارا کوئی کسی پہ تحفظات نہیں ہے لگنے والوں کے اوپر. لگنے والوں نے جو بھی لگنا ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف ہونا ہے. ہم اس کو غیر متنازع رکھنے کی پوری کوشش جو ہے وہ ہم کریں گے، کی ہے، اور اب تک بھی ہم نے یہ کی ہے.
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو لگانے والوں نے جو پروسیس ہے، آپ دیکھیں سب سے پہلے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں اجلاس ہوئے ہیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ یہ چوری کے مال سے بنایا ہوا پراپرٹی ہے. اس کے بعد وہاں پہ جو میٹنگز ہوئی ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کون کون لوگ شریک ہوئے ہیں جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں. اب یہ جو انہوں نے پروسیس اختیار کیا اس کے نتیجے میں یہ جو تعیناتی ہے وہ متنازع انہوں نے لگانے والوں نے کی ہے. لگنے والوں میں تو 35-40 سال سے لوگ نوکری کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، ہم ان کے اوپر کیا آبجیکشن کریں؟ اب بھی آپ کی خبریں کیا آ رہی ہیں؟ معاملہ پھنسا ہوا یا ساری مارکیٹ دیا خبریں ہیں؟ نہیں، اب تو دیکھیں نا 2-3 باتیں رات کو تو کلیئر ہی ہو گیا نا. مثلا جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے تنقید کی کہ جو اگر یہ سمری نہیں بھیج رہے ہیں اور سمری نہیں آ رہی تو یہ قائن کی خلاف ورزی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے صبح کہا کہ ہمیں اگر سمری نہیں بھیجتا GHQ تو ہم اس کے بغیر بھی وی ول گو ایڈ اینڈ میک این اپوائنٹمنٹ. تو جو 2 وزیر ہیں یہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں اور رانا ثناء اللہ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ انر کوٹری کے لوگ ہیں شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف کے. تو ان کی طرف سے جو ایک آئی وڈ سے کہ GHQ کو جو سنب کیا گیا ہے وہ تو ایک انڈیکیٹ تو کر رہا ہے نا کہ اس وقت جو پوزیشننگ ہے وہ گورنمنٹ کی اور GHQ کی وہ ایک نہیں ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ان کو یہ سنایا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ پوزیشن میں فرق ہے، اور عمومی طور کے اوپر جو بھی معاملہ ہے وہ اس وقت ایک اس شکار ہے کہ کیسے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. دیکھیں خواہش تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے نا فواد صاحب. ایک اختیار ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان کا اختیار ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی جب یہ ٹائم آئے تو اس کو اپوائنٹ کر دیں. وہ جو لڑائی ادھر پہلے 2 وے لڑائی ہوتی تھی، اب کو 3 وے بھی شروع ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کا بھی بیچ میں آ گیا کہ ہم نہیں مانیں گے اور یہ ان کو لگانا نہیں چاہیے. ورنہ یہ 2 وے لڑائی تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، پرانی بات ہے. یہ دو طرفہ دو سائڈوں کی، نہیں جی اس کو نہیں اس کو لگائیں، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. اور آپ کو جب کوئی بھی لگے، ایک کہا یہ جا رہا تھا کہ 26 تاریخ کو جو آپ دھرنا لے کر آ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی اسی اپوائنٹمنٹ کو انفلوئنس کرنے کے لیے ہے. آپ اب آئیں گے، جو بھی لگ جائے آپ اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ غلط، یہ ایک مس انڈرسٹوڈ ہے، ایک مس نارمر ہے کہ ہم جو ہے یہ کوئی تعیناتی کو لے کے ہمارا ایشو ہے. ہمارا کوئی ایشو نہیں. ہماری بلکہ امید ہے کہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا چاہے جس مرضی کو بھی لگے گا وہ پاکستان کی جو تکالیف ہے ان کا احساس کرے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ جو پاکستان میں کورس کریکشن کی ضرورت ہے. دیکھیں نا 2 باتوں کے اوپر پاکستان میں اب ایک تو کنسنسس ہے نا کہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا وہ غلط تھا، اور اس کے نتیجے میں 7 مہینوں میں پاکستان جو ہے وہ بڑی بری طرح اس نے سفر کیا ہے. اب جو کنٹینیوٹی ہے رجیم چینج کی اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا یا جو ادارہ ہے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہاں کورس کریکشن کی ضرورت ہے. اور کورس کریکشن صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ملک میں نئے انتخابات کرائیں اور لوگوں کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں. دس از دا اونلی وے پاکستان کین موو فارورڈ. کوئی لڑائی کا سین نظر آ رہا ہے فواد صاحب آپ کو کہ کیونکہ جس بیانات کا جن کا ذکر کیا وہ تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی لڑائی نہ ہو جائے انسٹیٹیوشن کے ساتھ؟ یہ لڑائی مجھے نہیں پتا کہ یہ لندن کا گروپ لڑائی کر رہا ہے، ان کا پاکستان کا گروپ لندن والے تو یورپ گئے ہیں اور پاکستانی والے ترکیہ جا رہے ہیں. تو وہی رہا. تو یہ اب ان کی کون سے گروپنگ کیا کر رہی ہے، فضل الرحمان صاحب کے کیا انٹرسٹ ہیں، زرداری صاحب کے کیا انٹرسٹ ہیں، یہ ایکچولی ایک آپ سمجھیے کہ ایک بالکل. اور بلاول صاحب نے جس طرح اس دن تھریٹ کیا، انہوں نے صدر صاحب کے کو تھریٹ کیا، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ تھریٹ تو کہیں اور کر رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ان کو کیا کوئی یقین دہانیاں ہیں کہ اگر ہوگا تو ہمیں ایسے ہی جو ہے وہ نیا جو آرمی چیف آئے گا وہ ہماری یہ خواہشات پوری کرے گا. کیونکہ دیکھیں نا نواز شریف نے اور مریم نے تو واضح کیا ہے کہ ہماری امید یہ ہے کہ آئیں گے آپ اور عمران خان کو آپ کچل دیں گے، اس کے بغیر تو ہم الیکشن نہیں جیتتے. اب کیا جو اس وقت جو فوج کا ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہے کیا وہ اتنا پارٹیزن ہو جائے گا کسی جماعت کے ساتھ کہ وہ ان کے اس ایجنڈے کو کہ ہمارے سیاسی مخالفوں کو کچل دو
اس حد تک جو ہے وہ چلا جائے گا. میں جتنا جانتا ہوں فوج کو ایسا ہوگا نہیں, اور یہ بالکل ایک امکانہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں.